لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ بڑھ کے کچھ ایسی چیز کریں کہ جس سے ہمارا بچہ جو یہاں سے فارغ التحصیل ہوتا ہے وہ معاشرے کی بڑھ چڑھ کر خدمت کر سکے. کہ دو میرے پہلے پلیز ہیں، ایک دا گلٹ ہے، دوسرا دا لاسٹ میٹافر. دونوں کو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایم فل کی کورس آؤٹ لائن میں شامل کیا ہے. کہ سب سے زیادہ اس ضلع کے اندر جو پروگرام آفر کر رہا ہے وہ ہمارا ہی انسٹیٹیوٹ ہے. پروگرام احوال کے ساتھ میں ہوں تجمل جنجوا. ناظرین، آج ہم منڈی بہاؤالدین کے ایسے تعلیمی ادارے میں موجود ہیں جہاں پر طلباء کی تعداد سرکاری اداروں سے بھی زیادہ ہے، اور یہ ادارہ کئی سال سے مسلسل اپنی کارکردگی اور ساکھ کو برقرار رکھے ہوئے ہے. اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ لوگ سستے ذرائع تعلیم موجود ہونے اور دیگر معروف نجی تعلیمی ادارے موجود ہونے کے باوجود اس پر اس قدر اعتماد کرتے ہیں؟ اس حوالے سے یہاں پر طلباء سے بھی بات کریں گے اور اساتذہ سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سپیریئر کالج منڈی بہاؤالدین کے کیمپس فار یونیورسٹی پروگرامز کے پرنسپل ہیں محمد کاشف شیخ صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. سر، سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی شکریہ، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. یہ بتائیے گا کہ آپ کے ماشاءاللہ بہت زیادہ اسٹرینگتھ ہے آپ کی، اور کافی عرصہ سے یہ آپ اپنی جو برتری ہے یہ برقرار رکھے ہوئے ہیں. تو بتائیے گا کہ کیا خاص وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹس آپ کے ادارے کا انتخاب کرتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ اللہ پاک کا خاص فضل ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہماری ان کوششوں میں برکت ڈالتا ہے، اور نیک نیتی کے ساتھ جب بھی کوئی کام کیا جائے تو یقیناً اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. تو سپیریئر کالج نو ڈاؤٹ پورے ضلع منڈی بہاؤالدین میں اسٹوڈنٹس کی پہلی چوائس ہے الحمدللہ. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو طالب علم ہے وہ دوران تعلیم یا یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ معاشرے کا مفید شہری کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ یہ آپ نے بڑے اہم پہلو پہ سوال کیا. ایکچولی بات یہ ہے کہ تعلیم تو تمام ادارے دے رہے ہیں، اور میرے نقطہ نظر کے مطابق منڈی بہاؤالدین کے تمام تعلیمی ادارے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے ہوں، وہ بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں معاشرے کی بہتری کے لیے. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ بڑھ کے کچھ ایسی چیز کریں کہ جس سے ہمارا بچہ جو یہاں سے فارغ التحصیل ہوتا ہے وہ معاشرے کی بڑھ چڑھ کر خدمت کر سکے. مثال کے طور پہ یہ پچھلے 6 ماہ کے دوران ہم نے 2-3 ایکٹیویٹیز اس طرح کی ہیں کہ جس سے ہم نے یہ دیکھا کہ معاشرے میں کون کون سے ایسے طبقات ہیں کہ جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں تھیلیسیمیا کے مریض کافی زیادہ ہیں. تو جب ہمارے بچوں نے، جو خاص طور پہ میڈیکل سائنسز اور بایولوجیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے دیکھا کہ تھیلیسیمیا کا مرض بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور ان مریضوں کو ہر ماہ خون کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے بچوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا. اس میں 100 سے زائد اسٹوڈنٹس نے خون کی بوتلیں دیں عطیہ کے طور پہ، اور تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا، DHQ ہاسپٹل وزٹ کیا، پرائیویٹ ہاسپٹلز وزٹ کیے، اور ان بچوں کے گروپس میچ کرنے کے بعد ان کو بلڈ ڈونیشنز دیے، اور یہ سلسلہ مستقل بنیادوں پہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح ایڈز کے جو پیشنٹس ہیں ان کے بارے میں معاشرے میں بڑا ان کے ساتھ ایک ڈسکریمنیٹری سلوک کیا جاتا ہے. تو ہم نے ان کے اوپر ریسرچ کی اور ان کے اوپر ایک سیمینار منعقد کیا، اور ایڈز کے پیشنٹس کے حوالے سے آگاہی مہم ایک شروع کی، جس میں ہم نے سوشل کمیونٹی کو بھی بلایا اور ان کے سامنے ہم ایک چھوٹا سا ہم نے خاکہ بھی پرفارم کیا اپنے اسٹیج کے اوپر، تاکہ معاشرے میں ہم آگاہی دے سکیں. ناظرین، ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو نہ صرف سپیریئر منڈی بہاؤالدین کے لیے اعزاز کی بات ہے بلکہ ضلع منڈی بہاؤالدین کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. ان کے 2 جو ڈرامے ہیں وہ HEC نے اپروو کیے ہیں ایم فل کے سلیبس کے لیے. عثمان علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کریں گے، آپ نے وقت دیا. سر، اس کے علاوہ بتائیے گا جو آپ کے کون سے پلے شامل کیے گئے ایم فل کے سلیبس میں، اور یہاں پر جو زیر تعلیم طلبہ ہیں ان کو کس طرح سے آپ منفرد ایک ماحول مہیا کرتے ہیں باقی اداروں کے نسبت؟ جی، اصل میں ابھی تک جو ہے نا میں تقریباً 15 سے زیادہ پلیز انگریزی میں لکھ چکا ہوں، اور جو ہے پاکستان میں ڈرامے کی ٹریڈیشن نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، ایک تو ٹریڈیشن امپورٹنٹ ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ 2 میرے پہلے پلیز ہیں، ایک دا گلٹ ہے، دوسرا دا لاسٹ میٹافر. دونوں کو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایم فل کی کورس آؤٹ لائن میں شامل کیا ہے.
دونوں پلیز کا ایم فل انگلش لٹریچر کے بچوں کے لیے پڑھنا لازمی ہے. جب تک وہ اس کو نہیں پڑھیں گے تو وہ جو ہے اپنی جو ان کی جو کورس آؤٹ لائن ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے اوپر ایک میرے کام کے اوپر پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن ایک پورا مکمل ہو گیا ہے. 1-2 پی ایچ ڈیز اور پروسیس ہیں، کو 25-30 ایم فل کے تھیسز ہیں، کو 100 کے قریب ریسرچ پیپرز ہوں گے جو لکھے جا چکے ہیں. تو باقی جو ہے ہم کوشش یہ کرتے ہیں سپیریئر کے اندر کہ جو ہے کلچر ایک اس طرح کا رکھیں کہ انوائرمنٹ اس طرح کا رکھیں جو بہت زیادہ کریٹیو انوائرمنٹ ہو. سوال آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے. یہ میرا تو یہ خیال ہے ہر کالج کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. اس سے آسان طریقہ ہے ہی نہیں ہے بچوں کو گروم کرانے کا. سر کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ یہ اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے، یا کالجز کو از خود بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کا کرنا چاہیے کہ ہر بچہ جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرے؟ دیکھیں گورنمنٹ کو تو وہ کرنا تو چاہیے ہی، وہ تو ان کو کرنا چاہیے، اوبیسلی کرنا چاہیے. تو لیکن ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر رہ رہے ہیں، ہر چیز آئیڈیل نہیں ہوتی، آئیڈیل سرکمسٹانسز نہیں ہوتے. تو یہاں پہ اگر کالج کے اندر خود بھی اگر ایک کالج کے اندر جو بھی کوئی سٹاف ہے، جو بھی کالج کے اندر لوگ پڑھا رہے ہیں، اگر وہ خود بھی کوئی انیشیٹوز لیں تو کافی کچھ ہو جاتا ہے. اصل کے اندر اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی، کمٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کے اندر پیشن ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں پھر ہو بھی جاتی ہیں. لیکن اس کے اندر کالج کو اور ہر کالج کو یار یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جب تک وہ ان کنونشنل طریقے نہیں لانچ کریں گے پڑھانے کے، کلاس روم ٹیچنگ اب دنیا میں نہیں رہے گی. یعنی روایتی جو جی طرز تعلیم ہے اس کو غیر روایتی. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں الحبیب ہال میں تقریباً 100 سے زیادہ کے قریب ڈفرینٹ سیمینارز کانفرنسز ہو چکی ہیں. وہ کتنے بچوں کن بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس کے اندر، کن بچوں نے سیکھا؟ یہیں کے بچوں نے. تو اپنے کلچر ایک چینج کر دیا. جو ایکسپیریمنٹ ابھی چل رہا ہے یہ کہاں تک پہنچا ہے ریسرچ ورک اس بارے میں؟ I'm a research scholar. I've conducted research at Superior University Mandi Bahauddin اینڈ ہم بنانا پہ کام کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم شیلف لائف انکریز کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جس میں ہم ڈفرینٹ پلانٹ ایکسٹریکٹ کو یوز کریں گے. ڈفرینٹ پلانٹ ایکسٹریکٹ کو یوز کر کے ہم بنانا کو کتنے دن فریش رکھ سکتے ہیں اور کتنے دن اس کی شیلف لائف کتنی انکریز کر سکتے ہیں. تو ہم اس کو اسٹور کریں گے ڈفرینٹ ٹمپریچرس پہ ڈفرینٹ پلانٹ ایکسٹریکٹ کو یوز کر کے، جس کے لیے ہم اس کے ڈفرینٹ پیرامیٹرس کو اسٹڈی کریں گے، جس میں پی ایچ، فرمنیس وغیرہ کو. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ ابھی تک کون سا ریسرچ ورک آپ کر چکے ہیں؟ یہ تو آپ کا کنٹینیو ہے، ابھی کوئی کمپلیٹ ہو چکی ہو آپ کی جو آپ نے کی ہو؟ یس، میں نے ویٹ پہ کام کیا ہے، وہ بھی میں نے سپیریئر یونیورسٹی کے تھرو ہی کیا ہے، جس میں ہم نے ویٹ کے ڈفرینٹ پیرامیٹرس کو اسٹڈی کیا تھا. ویٹ کی مارفولوجیکل اسٹڈی کی تھی، ویٹ ییلڈ کو کیسے انکریز کیا جا سکتا ہے، جس میں ہم نے ڈفرینٹ ایفلوئنٹس کو یوز کیا تھا، شوگر، ملک، ویسٹ واٹر کو یوز کیا تھا. سب سے پہلے وی وزٹڈ موسٹ آف دا فیلڈ فار سیمپلنگ ٹریڈوفائٹس. تو یہ سارے سیمپل آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ان سیمپل کو ہم نے کیا. پھر اس کے بعد دین ہم لوگوں نے ڈفرینٹ پروسیجر اور پروٹوکول سے ان کے اناٹمی، فزیولوجی اور ایکالوجی کو ہم نے اسٹڈی کیا. اینڈ دین ہم ابھی تک اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ایکوسٹم ہماری ابھی تک جو ٹریڈوفائٹس ہے اس کا نیم ہے، باقی میں ایکسپلین کرتی ہوں. میم آپ شعبہ حیات کی سربراہ ہیں، اس والے سے بتائیے گا کہ آپ کون سی ابھی تک آپ نے اس کے علاوہ جو آپ تحقیق کر چکی ہوں یا مکمل ہو چکی ہو؟ الحمدللہ ہمارے ہی اسی انسٹیٹیوٹ کے اندر سے 3 پیپر جا چکے ہیں جو کہ سب میڈیٹین جرنل کے اندر. ابھی جو ریسنٹ بچوں نے کام کیا ہے وہ ٹریڈوفائٹس پہ کام کیا ہے، ٹریڈوفائٹس میں ایکواسیٹم پہ کام کیا ہے. ایکواسیٹم کے ڈفرینٹ سیمپلس کو لیا گیا ہے مختلف برانچز پہ، اسپیشلی یہ براز سائٹ پہ وہاں کی اناٹمی کو اسٹڈی کیا ہے، فزیولوجی کو اسٹڈی کیا ہے، اس کی مارفولوجی کو اسٹڈی کیا ہے. اس کا ایک جو جڑی بوٹی ہے اس پہ جو آپ نے ریسرچ کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ کون سی تھی، اس کے انسانی صحت پر کیا اثرات تھے؟ جی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خاص قسم کے جینز موجود ہیں جو کہ ایکسٹریملی نیوٹریشنل ہیں، فائدہ مند ہے انسان کے لیے. اب اس جینز کو ہم لوگ نکال کے اپنی ویٹ کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں، اپنی کارن کے اوپر، اپنے میز کے اوپر، سب پہ ہم لوگ اس جینز کو اپلائی کر کے اس کے اندر امپروومنٹ لا سکتے ہیں، اس کی نیوٹریشن ویلیو کو بڑھا سکتے ہیں. ابھی جو بچوں نے ریسنٹ کام کیا ہے، کام کر رہے ہیں وہ ابھی یہ انڈر ورک ہے کہ ڈفرینٹ ایریاز کی ویٹ کو لے رہے ہیں اور اس کے اوپر جو پولیوٹیڈ ہے، جو پولیوشن کاز ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کی نیوٹریشن ویلیو ڈاؤن ہو رہی ہیں. تو اس کو ہم لوگ اس نیوٹریشن ویلیو کو کیسے انہانس کر سکتے ہیں، کیونکہ ایئر پولیوشن ہے، واٹر
واٹر پولیوشن ہے, سائل پولیوشن ہے. یہ پولیوشن تو ڈے بائی ڈے جیسے ہی ہماری ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے اس کی وجہ سے پولیوشن بھی بڑھتی جا رہی ہے. اب نیوٹریشن ویلیو کو ہم نے انہانس کرنا ہے ویٹ کے اندر بھی, میز کے اندر بھی. تو کون سے ایسے کیمیکلز ہیں, کون سے ایسے پروسیجر ہم لوگ یوز کریں گے, ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں, موجود ہیں, اس کو ہم لوگ اپلائی کر کے کاربوہائیڈریٹس, پروٹین اور لیپڈس کے کنٹینٹس کو ہم لوگ ویٹ کے اندر انہانس کر سکتے ہیں. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کیمپس فار یونیورسٹی پروگرامز کے کوارڈینیٹر ہیں عبد الفاروق صاحب. سر بتائیے گا آپ کون کون سے بی ایس کے پروگرامز آفر کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس مور دین 15 پروگرامز ہیں بی ایس کے اندر, جس میں سب سے میجر جو ہمارے پاس ہیں بی ایس سی ایس ہے, بی ایس آئی ٹی ہے, بی ایس انگلش ہے, بی ایس فزکس ہے, بی ایس میتھ ہے, ایچ این ڈی ہے اور پول سائنس ہے, بی ایس اسلامک اسٹڈیز ہیں. اس طرح ڈھیر سارے اور بھی پروگرام ہیں جو ہم آفر کریں. الحمدللہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ جی سی یو فیصل آباد سے ہے, یونیورسٹی افسرگودہ سے بھی ہے, اور منڈی بہاؤالدین میں کوئی بھی انسٹیٹیوٹ جو ہے نا ہمارے لیول کے پروگرامز آفر نہیں کر رہا, کیونکہ سب سے زیادہ اس ضلع کے اندر جو پروگرام آفر کر رہا ہے وہ ہمارا ہی انسٹیٹیوٹ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اپنی فیکلٹی کی بات کریں تو الحمدللہ ہماری جو منڈی بہاؤالدین کے اندر جو ہمارا کیمپس ہے اس میں ہمارے پاس مور دین 50 ٹیچرز ہیں, جن میں کچھ جو ہیں وہ پی ایچ ڈی ہیں اور زیادہ تر ہمارے پاس ایم فل ہیں. جو پریکٹیکل پرفارم کیا ہے وہ ہے جی ایم کاؤنٹر. جی ایم کاؤنٹر بیسیکلی بیک گراؤنڈ ریڈیشنز کو, جو ریڈیو ایکٹیو ریز ہوتی ہیں ان کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. صحیح ہے. پھر اس سے ریڈیو ایکٹیو سورسز ڈفرینٹ جو الفا بیٹا گیما ریڈیو ایکٹیو سورسز ہوتے ہیں اس سے ریڈیشنز ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو ہم جو ڈیلی بیسس پہ کلاس میں پڑھتے ہیں اس کو باقاعدہ ہم لیب میں آ کے پرفارم بھی کرتے ہیں. ریسنٹلی جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ ایگزیبیشن پرفارم کیا گیا, جس میں جو ہے ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹس نے ریسرچ آرٹیکلس جو ہیں وہ پریزنٹ کیے. اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ کس طرح سے ریسرچ کی جاتی ہے اور کس طرح سے اس کو ایک آرٹیکل کی فارم میں پریزنٹ کیا جاتا ہے. سر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں, یہ میرا ایک ریسرچ آرٹیکل ہے جس کو میں نے پوسٹر کی فارم میں وال پہ ڈسپلے کیا ہے. سر میرا ٹاپک سیل میمبرین ہے, اور سیل میمبرین از ایکچولی دا سیل انویلپ which is present which surrounds the cell. اور سر اس سے ہمیں بہت کچھ جو ہے نا وہ سیکھنے کو ملا ہے, اور ہم نے اس پوسٹر کو, اس آرٹیکل کو وال میں پرماننٹلی ڈسپلے کر دیا ہے تاکہ ہمارے بعد جو ہمارے بعد اسٹوڈنٹس آئیں گے وہ اس سے لرن کریں. سر میں نے سیل میمبرین میں فلوئڈ موزیک ماڈل پہ کام کیا, جو سیل میمبرین کا ابھی جو ویلڈ ماڈل ہے, ایکسیپٹیڈ ماڈل ہے سیل میمبرین کا, میں نے اس پہ کام کیا اور مجھے پتہ چلا کہ ہمارا جو سیل ہے وہ مطلب کس طرح سے اس کو ایک میمبرین نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. سر ہم سروائیو کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا سیل سروائیو کرے. سر اگر ہمارا سیل سروائیو نہیں کرے گا, اس کو ایک پروٹیکٹڈ کورنگ نے کور نہیں کیا ہوگا, تو ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے. ہمارے سیل کے فنکشنز ڈسٹرب ہوں گے, ہم ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو سر میں نے اس سے یہ لرن کیا ہے کہ ہم ایکچولی اس سیل میمبرین کی بیس پہ سروائیو کر رہے ہیں. سر بتائیے گا کہ معاشرے میں ایک عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں آج کل ان میں تربیت کا فقدان ہے, تربیت پر خاص توجہ نہیں دی جاتی, صرف ڈگریاں بیچی جاتی ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے ادارے میں کیا ایسے خاص اقدامات کیے جاتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ مفید شہری ثابت ہوں, تعلیم کے ساتھ ان کو تربیت بھی جو میسر آئے؟ جی بالکل, آج کے دور میں تربیت کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, بچے کے پاس تمام انفارمیشن کی ایکسیس موجود ہے, اور سوشل میڈیا کی دنیا میں بچہ اتنا گم ہو چکا ہے کہ وہ اپنی اخلاقی اقدار, اپنی مذہبی اقدار اور اپنے معاشرے کی اقدار ان سے یہ دور ہوتا جا رہا ہے. تو ہم نے خاص طور پہ اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف قسم کے جو تقریبات ہیں ان کا انعقاد وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو ہم نے استقبال رمضان کے موضوع کے اوپر ایک سیمینار رکھا, جس میں بچوں کو آگاہی دی گئی کہ رمضان کے مہینے کا تقدس کیا ہے, انہوں نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے جیسے کہ علامہ اقبال کے پیغام کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے ایک اقبال اور نسل نو کے نام سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا. اس میں ہم نے مختلف جو علماء کرام ہیں, جید علماء کرام پورے پاکستان سے, ملتان سے, اسلام آباد سے, ان کو خصوصی طور پہ مدعو کیا, اور انہوں نے ہمارے بچوں کو اقبال کی تعلیمات سے روشناس کرایا. تو ہم وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں کہ جس سے ہمارا بچہ جو ہے وہ اپنی مذہبی اقدار سے اور اخلاقی اقدار سے کٹ آف نہ ہو جائے. اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ کو ایجوکیشن بھی آج کل چونکہ یونیورسٹیوں میں عام ہے,
اور اس کے جہاں فوائد ہیں وہیں پہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. تو ہم نے اس چیز کو بھی منظم کرنے کے لیے باقاعدہ CCTV کیمرہ سسٹم ہم نے لگایا ہوا ہے اپنے کیمپس میں. ہم بچوں کی تمام تر سرگرمیوں پر ہر وقت نظر رکھتے ہیں, ان کی اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں, اور جہاں کہیں کوئی بچہ کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس کی اصلاح کا بھی پورا ہم انتظام کرتے ہیں. کونسلنگ کا انتظام موجود ہے. MSc کیمسٹری انالیٹیکل کیمسٹری. آج ہم نے پریکٹیکل پرفارم کیا ہے سیپریشن آف پلانٹ پگمنٹس بائی یوزنگ TLC پلیٹس. ہمارے ریزلٹس بہت اچھے آئے ہیں TLC پلیٹس کو یوز کرتے ہوئے. اس میں اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ایزیلی سیپریٹ ہو گئے ہیں. ہم نے اس میں ریئیجنٹ یوز کیا ہے میتھنول, اور اس کی سیپریشن بہت کلیئر ہے. اس میں آلموسٹ اس کے 7 پگمنٹس سیپریٹ ہوئے ہیں. دیکھیں جیسے ہمارا ریسنٹلی بھی کرونا گزرا ہے, تو اس میں ہم لوگ اتنا کیمیکلی ہم لوگ ان چیزوں کو اتنا کوپ اپ نہیں کر سکتے. ابھی اپ کمنگ جو ہے بہت سے وائرسز آئیں گے, ان کی پریڈکشنز ہو چکی ہیں, تو اس سب کو ہم لوگ جتنا نیچرل وے سے ہم لوگ ہینڈل کر سکتے ہیں اتنا ہی بیٹر ہے. جیسے کرونا وائرس تھا نا, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا تھا کہ اپنی امیونٹی بوسٹ کرنی تھی. اس کے لیے ہم لوگ ریکمینڈ کرتے تھے کہ وائٹامنس لینے ہیں, وائٹامن C لینا ہے, زنک لینا ہے, فولک ایسڈ لینے ہیں, ان ساری چیزوں کو لینا ہے تاکہ جو ہماری امیونٹی ہے وہ بوسٹ ہو جائے. یہ ساری چیزیں کیمیکلی اتنی زیادہ پاسبل نہیں تھی. کیمیکلی ہم لوگ پین کلرز یوز کر سکتے تھے, لیکن جو امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے بیسیکلی وہ ہمیں فروٹس لینے تھے یا پھر سپلیمنٹس لینے تھے, وہ بھی جو ملٹی وائٹامنس. اور یہاں سپیریئر کا انوائرمنٹ بہت زیادہ سپورٹیو ہے. یہاں کے ٹیچرز اتنے زیادہ ہیلپنگ ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اگر ہم کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے تو اتنی آسانی سے ہم ٹیچرز کو اپروچ کر سکتے. پہلے میری ایکسپیکٹیشنس یہ تھی کہ یہاں پر ٹیچرز کا لیول جو ہے وہ تھوڑا ہائی ہوگا اور میرے لیے اس کے ساتھ اس کو مینیج کرنا ڈیفیکلٹ ہوگا, لیکن یہاں پر ٹیچرز اسٹوڈنٹ کے لیول پہ آ کے اس کو پڑھاتے ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ فار می. کہ منڈی بہاؤالدین کا جو طالب علم ہے جو کسی اچھے ادارے کی تلاش میں ہے, اس کو سپیریئر کا ہی انتخاب کیوں کرنا چاہیے؟ کیا ایسی منفرد چیز ہے آپ کے ادارہ میں؟ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سپیریئر کا انتخاب اس لیے کرنا چاہیے کہ ہم بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو اس کی پریکٹیکل ٹریننگ ہے, جو مارکیٹ کا ایکسپوجر ہے, اس چیز پہ ہم خاص محنت کرتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ الحمدللہ 15 ڈپارٹمنٹس چل رہے ہیں مختلف قسم کے, جس میں سائنسز بھی ہیں, آرٹس بھی ہیں, ہیومینٹیز بھی ہیں. تو ہم باقاعدہ طور پہ ڈپارٹمنٹ وائز مختلف قسم کے تعلیمی اور تفریحی دوروں کا انعقاد کرتے رہتے ہیں. جیسا کہ ریسنٹلی ہمارا جو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ICI کمپنی کا دورہ کیا, پھر شوگر ملز کا مینوفیکچرنگ پروسیس انہوں نے دیکھا, پھر ہمارا جو شعبہ نفسیات ہے انہوں نے فاؤنٹین ہاؤس کا دورہ کیا لاہور میں, اور وہاں پہ انہوں نے پورے ایک دن کی پریکٹیکل ایکٹیویٹی کی. انہوں نے مختلف مریضوں پر سوالات کر کے ان کے سرویز کیے اور اس کو ایک رپورٹ, ریسرچ رپورٹ کی شکل دی. تو اسی طرح ہمارے جو مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تفریحی دوروں میں جاتے رہتے ہیں. ہمارا باٹنی زوالوجی ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے ہائی ٹیک لیبس کا دورہ کیا, وہاں پہ جو پودوں پہ, جانوروں پہ, فصلوں پہ جو آج کل جدید ترین تحقیق ہو رہی ہے اس سے آگاہی حاصل کی. اس کے علاوہ ہمارے کیمپس کے 4 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جن کے ریسرچ پیپرز پبلشنگ کی فائنل سٹیج کے اوپر ہیں, اور یہ کسی بھی ادارے میں BS لیول کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس کے BS کے بچے جو ریسرچ پیپر ہے اس کو لکھیں اور پبلش بھی کروا لیں. کہ عموماً ریسرچ کا جو کانسیپٹ ہے یہ کلچر عام طور پہ MPhil لیول پہ یا PhD لیول پہ ہوتا ہے, مگر ہم اس کو BS لیول پہ ہم اس کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. تو یہ ایک ہماری پازیٹیو چیز ہے. اس کے علاوہ ہماری جتنی بھی ڈگریز ہیں, جیسے جو پروفیشنل ڈگریز ہیں, فار ایگزامپل ہم HND کروا رہے ہیں, BS ہیومن نیوٹریشن ڈائٹیٹکس ہے, ہم سائیکالوجی کروا رہے ہیں, یا ہم اور اس طرح کی پروفیشنل ڈگریز کروا رہے ہیں. تو وہ جو متعلقہ کونسلز ہوتی ہیں ان سے بھی ہم نے اپروول حاصل کی ہوئی ہے. جیسے اسلام آباد میں ادارہ ہے NAEAC جو کہ نیوٹریشن کورسز کی ایکریڈیشن کرتا ہے, تو ہم نے اس کونسل سے بھی رجسٹریشن لی ہوئی ہے. اسی طرح کمپیوٹنگ کونسل سے ہم نے رجسٹریشن لی ہوئی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا بچہ جو یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کو ایک معیاری انوائرمنٹ کے اندر, معیاری نظام تعلیم کے اندر رہتے ہوئے اس کو ایک کوالٹی ایجوکیشن دی جائے, اور وہ بچہ جب ڈگری کمپلیٹ کر کے مارکیٹ میں جائے تو وہ معاشرے کا ایک مفید رکن بن سکے. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو سپیریئر کالج منڈی بہاؤالدین کیمپس فار یونیورسٹی پروگرامز کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا. مزید کسی پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.